बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक सादत हसन मंटो का क्लासिक अफसाना वो सुनाऊंगा, आप इंजॉय करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने किस तरह गरम देगचा उंडेल दिया है नून लीग पर और नून लीग की उम्मीदों पर, वो भी आपके सामने रखूंगा। और आज तक पाकिस्तान की तारीख में होने वाले फौजी ऑपरेशंस का आपके सामने हाल रखना है, फिर उनका क्या हाल हुआ या उनसे क्या नताज बरामद हुए, ये आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की हुई थी कि जी हमें मर्जी के जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लगाने दिए जाएं ताकि हम जो है वो राशि और करप्ट किस्म के रिटायर्ड जज जिन पे मुस्लिम लीग नून का असर हो उनको लगा सके और मर्जी के फैसले दे सके। ईद से पहले इस पे स्टे दिया था जस्टिस आमिर फारूक ने, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और आज पहले वर्किंग डे में उन्होंने फैसला सुना दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता और तारिक महमूद जहांगीरी अपना काम जारी रखेंगे। तारिक महमूद जहांगीरी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अपराइट जज हैं और उन्होंने नून लीग के तीनों इस्लामाबाद के नकली अरकान असम्बली को तमाम रिकॉर्ड के साथ तलब किया था और ये भी कहा था कि अगर आप लोग झूठे निकले और आपका हलफ झूठा निकला तो फिर आप जेल भी जाएंगे, न सिर्फ आपकी सीटें जाएंगी बल्कि आप जेल भी जाएंगे। एक बात अपने मोहतरम नाज़रीन को बताते चलूं कि ये तारिक महमूद जहांगीरी उन 6 अजीम जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है। तो फिर यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कंडक्ट किस किस्म का होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हैं वो नून लीग 50-50 हज़ार के मार्जिन से हारी। और ये भी अपने मोहतरम व्यूअर से पहले भी सवाल किया था कि इस्लामाबाद के हलके हों और वहाँ से नून लीग जीत जाए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आपको पता है एक नई टेक्नोलॉजी जो है 2024 में मुतारिफ कराई गई और उस टेक्नोलॉजी का नाम था फॉर्म 47। यानी उन्होंने ना पोलिंग स्टेशंस की तरफ देखा कि लोगों ने किसको वोट डाले, ना उन्होंने फॉर्म 45 जो सारे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को दिए जाते हैं उनको देखा, बल्कि उन्होंने यहाँ पे बैठे बैठे अपनी मर्जी से फॉर्म 47 तैयार किया और ख़ासकर नून लीग के उम्मीदवारों को जारी कर दिया। तो अब एक बार फिर वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की छुरी के नीचे आ गए हैं। अगर वो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करते, ये 3 की 3 सीटें जो है वो पीटीआई की हैं, 3 की 3 सीटों पे नून लीग हारी हुई है। बहरहाल हो सकता है कि वो अपने मुरब्बी और अपने सरप्रस्त जनाब जस्टिस कादी फायद ईसा के पास अपील लेकर जाएं और फिर आपको पता है कादी फायद ईसा वो इस निज़ाम के 1122 हैं, वो फौरन टां करके पहुंचते हैं, यानी सुर्ख बत्ती जला के और इस निज़ाम को बचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं ये है जस्टिस आमिर फारूक ने तो खिलाफ तवक्को जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे दिया है। आज एक और केस अभी तक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और वो केस था पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो उसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो ये कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा से अक्टूबर में इस कौम की जान छूट जाएगी, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में रिटायर होना है। अक्टूबर से पहले 1 महीने की छुट्टियां भी हैं, यानी आप अंदाजा कर लें कि उनके कितने दिन बकाया रह गए हैं। अगर वो मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को लूटा हुआ माल बांट दिया जाता है तो फिर ऐन मुमकिन है कि आप लोग और हम लोग 2-2.5 साल तक या 3 साल तक इस कादी फायद ईसा को हमें बर्दाश्त करना पड़े और ये मुल्क को कहाँ ले जाए इस बात को कोई नहीं पता। वो केस भी चल रहा है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला के और जस्टिस मुनीब अख्तर के जो रिमार्क्स थे वो ज़बरदस्त थे।
یعنی ان کے ریمارکس یہ بتا رہے تھے کہ یہ سیٹیں وہ پی ٹی آئی کا حق ہیں۔ بہرحال قاضی صاحب دودھ میں مینگنے ڈال رہے تھے، آپ جانتے ہیں قاضی فاضل صاحب کو، اور پھر اصولاً تو قاضی فاضل صاحب کو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کی ایکسٹینشن سٹیک پہ لگی ہے، وہ جہاں بیٹھتے ہی نہ۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان میں آپ کو بتایا ہے کہ جمہوریت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اخلاق ہوتا ہے، یا سسٹم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اخلاقیات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اگر ان باتوں پہ توجہ دی جاتی تو جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، تو وہاں تک ہم جاتے ہی نہ۔ بہرحال آج ایک فیصلہ تو بڑا زبردست آیا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ اب وہ 3 ایم این اے تیاری کرے جنہوں نے جھوٹ کی مٹھائیاں بانٹی، جن کے گھر والوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، انجم وکیل جیسا شخص، ڈاکٹر فضل چودھری جیسا شخص، اور تیسرے کا تو مجھے نام بھی نہیں آتا، جبکہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے زبردست وکلاء تھے، شعیب شاہین تھے، اس کے علاوہ جو ہے نا دوسرے وکیل تھے، مجھے ان کا بھی نام نہیں آتا۔ تو امید ہے کہ یہ 3 سیٹیں، یہ اگر طارق محمود جہانگیری اس الیکشن ٹریبونل میں رہتے ہیں تو یہ 3 سیٹیں یہ نون لیگ سے لے لی جائیں گی۔ اور پھر اصل میں پرابلم یہ ہے ان کو کہ 3 سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ 3 سیٹیں چلی گئی نا کیپٹل کی، پھر ہر کسی کو پتہ چل جائے گا، پتہ تو پہلے بھی ہے لیکن لوگوں نے وہ شرمی کی پٹی آنکھوں پہ باندھی ہوئی ہے، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا تھی، یہ الیکشن کیسے ہوا، یہ الیکشن کیسے کروایا گیا۔ سکندر سلطان راجہ کا اگر کوئی جسم پہ چیتھڑا رہ گیا ہے تو وہ چیتھڑا بھی اڑ جائے گا اور وہ الف ننگا ڈی چوک میں کھڑا نظر آئے گا، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا۔ خیر ہے، یہ ان کو یعنی پہلے بھی ہر کوئی کہہ رہا ہے لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تعلق غیرت، عزت اور ناموس سے ہوتا ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اہم ترین ڈیٹا بتاؤں گا، یہ آپ نے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اس لیے میں دیکھ کے یہ ڈیٹا آپ کو بتاؤں گا کہ کب پاکستان میں فوجی آپریشنز ہوئے اور ان کے کیا نتائج نکلے۔ سب سے پہلے 2008 میں شروع ہوا آپریشن صراط مستقیم، اس کے بعد 2008 میں آپریشن ضرب کلیم، اس کے بعد 2007 میں آپریشن شیر دل، اس کے بعد 2007 میں آپریشن رائے حق، اس کے بعد 2009 میں آپریشن رائے راست، پھر 2009 میں آپریشن خیبر، پھر اس کے بعد 2010 میں آپریشن راہ نجات، پھر اس کے بعد 2014 میں آپریشن ضرب، یعنی راجن پور کے کچے میں چھوٹو گینگ کے خلاف یہ جو ہوا تھا آپریشن ضرب آہن، اس کے بعد جی آپریشن ضرب عزب 2014-16، اس کے بعد آپریشن خیبر 2014-2017، خیبر ایجنسی 1، خیبر ایجنسی 2، خیبر ایجنسی 3، خیبر ایجنسی 4، اس کے بعد آپریشن رد الفساد 2017 سے آج تک جاری ہے، اس کے بعد آپریشن عزم استحکام 2024 سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ نئے شروع ہونے والے آپریشن سے پہلے والے تمام آپریشنز ناکام ہوئے تقریباً، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہوتے تو اس کی کیا ضرورت پڑتی۔ اس کے علاوہ فوجی لیڈروں نے صرف امریکہ سے پیسے بٹورنے کے لیے قبائل کا جینا حرام کر دیا، اور صرف امریکہ سے نہیں بلکہ قبائل کے جتنے ذخائر، وسائل اور جنگلات ہیں ان پر بھی قبضہ کیا ہوا۔ یہ بیان ہے اس کا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا کہ جی یہ اس پہ جو معدنیات والے علاقے ہیں اس پہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے سارا رکھنا تھا۔ یہ فوجی آپریشنز پاکستان میں ہوئے، لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہیں، غلط فہمیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اب وہ عوام جو ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ اور کسی بھی ایڈونچر کے پیچھے، کسی بھی مہم کے پیچھے جو ہے وہ عوام اگر نہ ہو، عوام کی طاقت آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اصل میں اتنی دھند چھا گئی ہے نظام پہ، اتنی خلیج بڑھ گئی ہے
عوام اور مقتدرہ میں، خاص کر 8 فروری کے بعد، کہ اب سارا کچھ ہی نہ یقین کریں کہ اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یعنی آپ لوگ گواہ نہیں ہیں کہ مشرف صاحب نے کیا کیا۔ مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جی ہم نے 5000 فی بندہ ڈالرز لیے، یہ ان کی کتاب میں ہے سب سے پہلے پاکستان میں۔ عافیہ صدیقی، اس کے علاوہ وہ عبدالسلام ضعیف، افغانستان کے سفیر کو حوالے کر دیا گیا، یعنی کوئٹہ میں۔ اور پھر ابھی ان کی آپ بک پڑھیں کہ گوانتانامو بے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کس طرح ننگا کیا گیا، ان پہ کس طرح کتے چھوڑے گئے، اور حوالے کس نے کیا تھا؟ مشرف نے۔ تو اب اتنی زیادہ غلط فہمیاں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جی 8 فروری کو ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان لٹیروں کو، اور یہ ہمارے حکمران بن بیٹھے۔ تو جو یہ سارا میلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ایکسٹریم ہے نا پاور، وہ تو اللہ میاں کے پاس ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر کے پاس ہے۔ یہ جو انسان ہے وہ اس کی دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اختیار دیا کب گیا ہے کہ وہ استعمال کریں؟ انہوں نے اختیار استعمال کیا نا اس کو 8 فروری کو، تو ان کے اختیار کا کیا کیا گیا؟ ان کے اختیار کو بوٹوں تلے کچل دیا گیا۔ یعنی ایک ایسی عورت جو مہر شرافت سے الیکشن ہاری ہے، وہ سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے۔ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہوتا تھا کہ 10 بندے ادھر سے پکڑ لیے، 4 بندے ادھر سے پکڑ لیے، 9 بندے ادھر سے پکڑ لیے، کچھ آزاد پکڑ لیے، وزیر اعلیٰ بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا آیا ہے، یعنی لیکن ایک بندہ اپنی سیٹ ہی ہارا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک بندہ یا بندی جو اپنی سیٹ، یعنی جس کو اپنے حلقے کے لوگوں نے اس قابل نہیں سمجھا، اتنا سارا حلقہ ہوتا ہے اور کہاں 13 کروڑ کا صوبہ، تو پھر لوگوں کی جو مرضی تھی وہ تو اس دن کل پرسوں علی محمد خان نے جو بہترین تقریر کی ہے اسمبلی میں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور انہوں نے قائد اعظم کے خطاب کا حوالہ دیا جب انہوں نے ڈیفنس کالج کوئٹہ میں خطاب کیا کہ جو پالیسیاں ہیں وہ سولینز بنائیں گے، اور جو آرم فورسز ہیں، جو مسلح افواج ہیں، ان پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ سولینز کی مدد کریں گی۔ یہ جس نے پاکستان بنایا اس نے مینیفیسٹو دیا ڈیفنس کالج کوئٹہ میں، یہ علی محمد خان نے بھی حوالہ دیا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بولنے پر کیا سلوک ہو رہا ہے، احتجاج پر کیا سلوک ہو رہا ہے۔ حالانکہ کل پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں اور مختلف ملکوں میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے بڑے بڑے احتجاج کیے۔ ملک کسی اور کا، حکومتیں کسی اور کی، مجال ہے کسی نے اوے بھی کیا۔ یعنی وزیر اعظم 10 ڈاؤننگ سٹریٹ برطانیہ کے وزیر اعظم کی جو رہائش گاہ ہے، اس کے سامنے اتنا زیادہ شور شرابہ ہوا، کوئی ہل نہیں سکا۔ جمہوریت ہے، ٹھیک ہے جی، جو مرضی ہے کہیں، احتجاج، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، احتجاج کریں، نعرے مارے، جو مرضی ہے کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ دہشت گردی کے مقدمے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو نیا آپریشن ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف ہے، تو پی ٹی آئی کے ہر بندے پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، عمران ریاض خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اس کو بھی صفایا کریں گے آپ لوگ؟ یہ بھی بتا دیں، ہر کسی پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، ہر کسی پہ۔ ڈاکٹر جاسمین راشد، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ان سب کا بھی خاتمہ کریں گے۔ پہلے دہشت گردی کی ڈیفینیشن تو کر لیں، تعریف تو کر لیں کہ دہشت گردی ہے کیا۔ بہرحال یہ میں آج آپ کو ایک کلاسک جو ہے وہ افسانہ اس کا سعادت حسن منٹو کا، امید ہے آپ انجوائے کریں گے۔ خبریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مجھ سے بھی سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بڑے ویلاگر سے بھی۔ اس کے سارے ایک ویور نے کہا ہے کہ جی عنوان بتایا کریں، یعنی محترم ویور نے، تو افسانے کا جو عنوان ہے نا، جو ٹائٹل ہے وہ ہے آنکھیں، آئیز۔ اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ یہ آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹر کار کی ہیڈ لائٹس، جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، ہرگز نہیں۔ میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں۔
لیکن معاف کیجئے گا، ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی۔ آخری لائن تک سنا تو انجوائے کریں گے۔ میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس سے میرے افسانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ یوں تو میں تیمارداری کا قائل نہیں، مریضوں کے پاس جا کر ان کو دلاسا دینا بھی مجھے نہیں آتا، لیکن اپنی بیوی کے اصرار پر مجھے جانا پڑتا کہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور اپنی محبت کا ثبوت دے سکوں۔ یقین مانیے کہ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نام ہی سے مجھے نفرت ہے، معلوم نہیں کیوں۔ شاید اس لیے کہ ایک بار بمبئی میں اپنی بوڑھی ہمسائی کو، جس کی کلائی میں موچ آ گئی تھی، مجھے جے ہسپتال میں لے جانا پڑا تھا۔ وہاں کیجویلٹی ڈپارٹمنٹ میں مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا، لوہے کے مانند سرد اور بے حس تھا۔ ظاہر ہے ہسپتال۔ میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے بے حد پسند تھیں۔ پسند کا معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے اگر آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی رد عمل پیدا نہ ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت واہیات آنکھیں ہیں۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی مگر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کے برآمدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو بڑی تھی نہ چھوٹی، سیاہ تھی نہ بھوری، نیلی تھی نہ سبز، ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ میرے قدم رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، تم سے چلا نہیں جاتا؟ لڑکے نے اپنی کلائی چھڑائی اور تیزی سے کہا، چل تو رہا ہوں، تو اندھی ہے۔ میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کے سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو مجھے پسند آئی تھیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پلکیں نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، ایکس رے کہاں لیا جاتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکس رے لینے میں مصروف ہیں۔ دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں نے دروازہ نوک کیا، اندر سے تیز آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ مت پیٹو۔ لیکن میں نے پھر دستک دی، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے دیتے رہ گیا۔ او تم ہو؟ ہاں بھائی، میں تم سے ملنے آیا تھا۔ دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو، آ جاؤ اندر۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، آؤ، لیکن لڑکے کو باہر ہی رہنے دو۔ ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا، معلوم نہیں کون ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، چلو میں لیے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صادق نے دروازہ اور زیادہ کھول دیا۔ میں اور لڑکی اندر داخل ہو گئے۔ 4-5 مریض تھے۔ ڈاکٹر صادق نے جلدی ان کی اسکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد کمرے میں ہم صرف 2 رہ گئے، میں اور وہ لڑکی۔ 4-5 ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا، انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ایکس رے کرا لو۔
डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आईं। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ, छाती तो बिल्कुल साफ है। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा? डॉक्टर ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर रख ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे उसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक भरी नजरों से देखा था। उसे जहां तक मैं समझता था इस बात का यकीन था कि लड़की से मेरा कोई ना कोई ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थीं। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्स-रेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोश्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबित व सालिम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच कर कि कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और खुद अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूं। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम वाई हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, यह तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थीं, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश का बायस थी। मैं उससे पेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वो कत्तन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खुब रही थी। मैंने जिसारत से काम लिया और उसके बालों की एक लिट को जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक आंख को ढांप रही थी उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पां कर दी। उसने बुरा न माना। मैंने और जिसारत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुजामत न की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, उस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड़े थे इसलिए बड़े बड़े जोर के धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि उसे अपने जानू पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीब व गरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतारो ना। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त हैरान था। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद क्यों नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं,
ان کی آنکھیں خراب ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ امید ہے آپ کو افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے دنوں میں خصوصی طور پہ ویورشپ بھی کم ہے، پہلے 1K پہ چلی جاتی تھی، آپ کے لائکس بھی کم ہیں اور آپ کے کومنٹس بھی کم ہیں۔ اگر ناراض ہیں کسی بات پہ تو اس کا اظہار کر دیں کومنٹس میں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور دسترخوانوں کو وسیع کرے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔